پنجاب میں ایک کیمبلپور وغیرہ کے آس پاس ایک دیوانہ تھا، اس کا نام تھا باز گل۔ وہ دیوانہ ایسا تھا کہ جہاں جلسہ ہوتا تھا وہ اسٹیج پر آتا تھا اور اسٹیج اس سے کوئی نہیں روکتا تھا، جو بھی مقرر ہوتا وہ گل باز گل آیا تو بھائی لاؤڈ اسپیکر چھوڑو، تو وہ آ کے یہاں ایسا کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی لوگوں تم نے بڑی تقریریں سنی اور سنتے جاؤ گے، ذرا میری بھی سن لو۔ کیا کہتا تھا؟ گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے، گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے بے شعور رہ گئے۔ یہ شعر پڑھ کے ختم، السلام علیکم، بس ہو گیا۔ ہر جلسے میں یہ سنا تھا، کیا بہترین شعر ہے۔ گل گئے گلشن گئے جنگلی دتورے رہ گئے، عقل والے چل بسے بے شعور رہ گئے، نخدائے سشو اغا خلی خلق، او پا دنیا او پا دن خس پنزلی خلق، او حصو دامد دی خلق سردشی، او جڑوی میں اتللی خلق۔ لا الہ الا اللہ۔ عربی میں ایک شعر ہے، اس کو یاد رکھو، ذهب الذین یعاش فی اکنافہم، چلے گئے وہ لوگ جن کے ساتھ رہنے میں مزہ آتا تھا۔ ذهب الذین یعاش فی اکنافہم وبقیت فی الناس کجلد الاجربی، ایسے لوگوں میں رہنا رہ گیا جن کے حالات ایسے ہیں جیسے خارشی اونٹ۔ ذهب الذین یعاش فی اکنافہم وبقیت فی الناس کجلد الاجربی۔ لا الہ الا اللہ۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب۔ طالب علم یاد رکھو، قرآن میں جب علم دین کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ضرور ہوتا ہے کہ عقل والے چاہیے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو آگے ہے انما يتذكر اولو الالباب۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ بے عقلوں کو علم پڑھانا، خنزیر کے گلے میں موتیوں کا ہار ڈالنا۔ سادیا شیرہ دیا پندی مدی بدذات را، بدذات چو عاقل شود گردن زدل استاد را۔ وہ اپنے خاص طریقے احمقانہ سے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے پروردگار ٹیڑے نہ کر ہمارے دلوں کو بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے آپ نے ہمیں ہدایت دی۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، دیجیے اپنے پاس سے مہربانی،
انکا انت الوہاب، بے شک آپ سب کچھ دینے والے وہاب۔ تو جو وہاب پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہے وہابی، اور جو اس کے نہ مانے اس کے دل و دماغ میں ہے خرابی۔ مولانا عبدالشکور دین پور، علم سے بھرپور آدمی بے قصور، بیان اس کا سرتا پانور۔ وہ ایک دفعہ کہنے لگے میں حج کے لیے جا رہا تھا، ریل گاڑی میں بیٹھا، ایک آدمی ملا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا عربستان۔ کہاں کیا ہو؟ میں نے کہا پاکستان۔ کا علم کہاں پڑھا ہے؟ میں نے کہا ہندوستان۔ کہا وہاں بھی تو نہیں ہے؟ کہا میں نے کہا تیرے دماغ میں خرابی تو نہیں ہے؟ اللہ اللہ۔ محمد ابن عبد الوہاب النجدی 1200 ہجری میں برسر اقتدار اس کے لوگ آئے۔ یہ نجد کا ایک موحد عالم تھا، لیکن افسوس کہ تمام علوم پر قادر نہیں تھا، اس لیے کچھ تعبیرات میں غلطی ہو گئی ہے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے اور امام الحسن انور شاہ کشمیری نے ان کا رد کیا ہے، اور ابن عابدین نے فتاوی شام کتاب البغات میں بھی ان کو برا بھلا کہا ہے۔ وہ اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس زمانے کے بدعتیوں سے لاکھ درجے افضل مسلمان تھا۔ موجودہ زمانے کے الحکومہ السعودیہ النجدیہ، یہ جو فی الحقیقت الوہابیہ ہے، تنتسب الی محمد بن عبد الوہاب النجدی، ان کی طرف منسوب ہے۔ اب بھی شیخ الاسلام کا راج ہے، باقاعدہ جدے میں جس پہ شک ہو جائے نا، کیفا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کیفا ہوا، جب آپ کہیں گے واللہ کان عبقریا، خوش ہو جاتے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب النجدی ہلکانہ شیخ الاسلام اس طرح سوالات کرتے ہیں، تو میں تو پہلے ہی کہتا ہوں کہ ان بدعتیوں سے تو لاکھ درجے افضل تھا، ان سے عمد میں خطا نہیں ہوئی ہے، سہو میں خطا ہوئی۔ طلبہ تفصیلات کے لیے ایک کتاب دیکھے، اس کا نام ہے لمعۃ الشہاب، لمعۃ الشہاب بترجمۃ ابن عبد الوہاب۔ ان کے بھتیجے نے لکھا ہے۔